یہ اپنے سامنے پڑی اس کی ڈیٹیلز پہ وہ بے جان ہوا تھا۔ ساتوں آسمان تھے جو اس کے سر پہ گرے تھے۔ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ساکت نظروں سے سامنے پڑی فائل کو دیکھ رہا تھا جس پہ مائزل ابرار افندی جگمگا رہا تھا۔ کون تھی وہ؟ کیا یہ تھی اس کی پہچان؟ اس کو محبت ہوئی بھی تو کس سے؟ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون نکلنے کو بےتاب تھا۔ اس کے وجود کی بائیں جانب حرکت کرتا ایک گوشت کا لوتھڑا جیسے اس وقت ساری گھٹن خود میں سمو گیا تھا۔ وہ سانس لینا چاہتا تھا مگر وہ لے نہیں پا رہا تھا۔ اب تک کی اذیتیں ایک طرف اور اس نام میں موجود حرفوں سے ملنے والی اذیت ایک طرف۔ وہ خود کو مار دینا چاہتا تھا۔ یہ اذیت اس کے بس سے باہر تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لڑکی کی حقیقت وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی رگوں سے خون کو نچوڑتا اسے مار دینا چاہتا ہے مگر جیسے ہی اس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے وہ اسے آزاد کر دیتا۔ زندگی موت کی کشمکش میں بیٹھا وہ نہ تو جی پا رہا تھا نہ مر پا رہا تھا، جبکہ پاس بیٹھے شاہویر کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ اپنے دوست کی تکلیف پہ اس کا دل شل ہو رہا تھا۔ میر ارباز خان چلتا پھرتا درد تھا۔ وہ سانس لیتا تھا تو درد ملتا تھا، وہ بولتا تھا تو درد ملتا تھا۔ اس لڑکی کی اس کی زندگی میں شمولیت کو وہ اللہ کا کرم سمجھ رہا تھا جو ایک نعمت نہیں بلکہ منحوسیت بن کے ان پہ ٹوٹی تھی۔ واللہ یہ کیسے کرے گا برداشت اتنی اذیت؟ بے ساختہ شاہویر کے لبوں سے سسکی نکلی۔ وہ چاہ کے بھی اپنے آنسو روک نہیں پایا۔ مزید خود پہ قابو نہ رکھ پاتے وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتا دھاڑے مارتا رونے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے لیے روتا ہے یا پھر روتا ہی نہیں، مگر وہ شاہویر ملک تھا جو اپنے دوست کو ملنے والی اذیت پہ رویا تھا، اور ایسا رویا تھا کہ در و دیوار اس کی چیخوں پہ خود چیخ رہے تھے۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اپنی آنکھیں ملتا اٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے آگے پڑی فائل کو ہٹاتا وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے روک گیا۔ مت کرو، وہ آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کر گیا۔ مائزل بس کرو، بندہ اندر آ جاؤ۔ وہ جو اپنے دوست کے ساتھ اس کی بیٹی کی شاپنگ کرنے میں مجبوری میں آیا تھا، کسی کی بے بسی میں ڈوبتی آواز سنتا بے دہانی میں اپنی نظر اٹھا گیا جب اس کی نظریں تیز بارش میں بھیگتی ایک حسین پری کے چہرے پہ پڑی تھی جو دونوں بازو کھولے پنک فراک میں ملبوس بارش میں بھیگتی خوشی سے چیختی گھومتی جا رہی تھی، جبکہ آواز دینے والی شاید اس کی بہن تھی، لیکن اس سے اسے کیا غرض تھی؟ وہ تو بس یک ٹک اس حسن کی مورت کو دیکھ رہا تھا جو بھیگتی جا رہی تھی اور خوشی سے کھلکھلاتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ قسم کا نور تھا، ایک الگ قسم کا سکون جو اس کے چہرے پہ کبھی نہیں تھا۔ وہ آنکھوں میں ایک انجانی سی تپش لیے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر وہاں موجود دوسرے لوگوں پہ پڑی جو اس کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، تو کچھ اشتیاق سے، جبکہ وہ خود پہ اٹھتی ان کی گندی نظروں سے بیگانہ اپنی ہی موج مستی میں مگن تھی۔ دلاور، وہ چیخا نہیں تھا، دہاڑا تھا، جبکہ اس کی دھاڑ پہ فائز نے مڑ کے اسے دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں وحشت جھلک رہی تھی۔ جی سائیں، اس کی دھاڑ پہ دلاور جو اس کا پرسنل گارڈ تھا فوراً سے اس کے پاس آیا۔ مال خالی کراؤ، وہ حکم اسے دے رہا تھا جبکہ نظریں اس پری پہ ٹکی تھی جو ابھی بھی ہوش سے بیگانہ خود کے مزے میں مگن تھی۔ ابھی دیکھتے ہی دیکھتے پورا مال خالی ہو گیا تھا۔ اس انازادے نے ایک 5 فٹ کی لڑکی کے لیے پورا مال خالی کرا دیا، صرف اس لیے کہ اس کا خوشی سے چہچہاتا چہرہ کسی کی ہوس بھری نظروں کا نشانہ نہ بنے۔ مزید کچھ دیر بارش میں بھیگنے کے بعد اس کی بہن اسے لیے وہاں سے نکلی جبکہ وہ یوں جانے کی وجہ سے اب کی بار کافی مرجھائی ہوئی تھی۔ ایک بات کا ادراک تو ہو گیا تھا کہ اس کو بارش سے جتنی نفرت تھی اس کی محبوبہ بارش کی اتنی ہی دیوانی تھی۔ فارس، آپ کے بیٹے نے میری جان کھائی ہوئی ہے، پلیز آ جائیں۔ وہ اپنے 2 سالہ بیٹے کو سنبھالتی فون کان اور کندھے کے درمیان رکھتی روحان سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کی بات پہ دوسری جانب شخص کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کی بیگم کو پہلے بچے بے حد پسند تھے اور اب اس سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ آ گیا میڈم، 10 منٹ تک کا ٹائم دیں۔ وہ اس کی روحانسی آواز سنتے گہری سانس خارج کرتا اپنی چیزیں اٹھانے لگا، جبکہ وہ مزید کوئی بات کیے کال کاٹ گئی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ جب سے اس کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی وہ ایسے ہی اسے بلا لیتی اور وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کا دیوانہ اس کی ایک کال پہ سب چھوڑ کے آ جاتا۔ لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اوپر کا دروازہ بند کرنے آئی تھی اسے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھتا پا کے وہ حیران ہوئی۔
جو اس کی پکار پہ بنا اس کی طرف دیکھے بس آسمان کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ یار آپ ہی دعا کرے نا بارش آ جائے، وہ اپنے دونوں بازو کھولتی اشتیاق سے بولی تھی، جبکہ اس کی بات ماہا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم پاگل ہو؟ ابھی تم مال میں اتنا نہا کے آئی ہو اور ابھی بھی تمہیں بارش چاہیے؟ وہ اس کی بارش کے لیے اتنی دیوانگی دیکھتی اپنا سر پیٹنے کو تھی جو اب اسے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ پسندیدہ چیزوں سے دل کب بھرتا ہے آپ ہی؟ ان کی تو بس طلب کی جائے تو بڑھتی ہی جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ وہ ہاتھوں کو نچا نچا کے بولتی اپنی عمر سے بڑی بات کر گئی تھی، جبکہ اس کی بات پہ ماہا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ آگے بڑھتی اس کے ماتھے پہ لگاتی اسے چیک کرنے لگی۔ اوہو، کیا ہو گیا؟ اس کی یوں خود کو چھونے پہ وہ ہڑبڑا کے برا منہ بناتی پیچھے ہوئی تھی، جبکہ ماہا ابھی بھی شاکی انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب کیا ہو گیا؟ تم بتاؤ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو نا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اتنی عقل مند تم ہو تو نہیں؟ وہ کافی حیرانگی سے بولتی اس کا منہ بنوا گئی۔ یار آپ ہی کیا مسئلہ ہے؟ اگر بڑوں والی باتیں نہ کرو تو آپ کو لگتا ہے کہ میں بچوں جیسی ہوں، اور اگر… وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب ماہا اسے ٹوک گئی۔ مائزی میری جان، تم بچے ہی رہو، تمہارا یہ روپ میں نہیں سہ سکتی، تم مجھے بچی ہی پیاری ہو، بڑی نہیں، اسی لیے تم سمجھدار مت بنو، میں ہوں نا، کافی ہوں، چلو نیچے بابا بلا رہے ہیں۔ وہ اس کی سمجھداری میں کی گئی بات کی تپش سے گھبراتی اسے کہتی نیچے کی جانب چلنے لگی، جبکہ مائزل شکایتی نظروں سے آسمان کو دیکھتی مردہ قدموں سے وہاں سے نکلی تھی۔ کیسا ہے میرا شیر؟ وہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں سامنے ہی اس کی بیوی اپنے 2 سالہ بیٹے کو لٹائے اسے گھورنے میں مصروف تھی، جبکہ وہ خوبصورت سا بچہ اپنی گول گول ہری آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ گھور کیوں رہی ہو بھائی، ابھی تو چھوٹا ہوں۔ اپنی بیوی کو اس میں مگن پا کے وہ ہنستا ہوا نفی میں سر ہلاتا اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اپنے پیچھے اس کی آہٹ محسوس کرتے وہ لبوں پہ مسکراہٹ سجائے اس کے حسار کا انتظار کرنے لگی، جس میں وہ ہر وقت محفوظ رہی تھی۔ سلام زندگی۔ وہ پیچھے سے اسے اپنے حسار میں لیتا محبت سے اس کے بالوں پہ لب رکھ گیا، جبکہ اپنے بالوں پہ اس کے لب محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ شکر ہے فاری آپ آ گئے، ورنہ یہ تو مجھے کب سے تنگ کرے جا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کے ہونٹ مروڑتی اسے اپنے بیٹے کی شکایت لگانے لگی، جو ابھی بھی معصوموں کی طرح اپنی ماں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ بیگم، میرے سامنے تو یہ تنگ نہیں کرتا، میرے بعد ہی کیوں تنگ کرتا ہے آپ کو؟ وہ اس کے دل کی بات جانتے بوجھتے ہمیشہ پوچھے جانے والا سوال پھر سے پوچھنے لگا، جس کے جواب میں وہ اپنی بے ساختہ عمر آتی ہنسی کا گلا گھونٹتی اس کو گھورنے لگی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں جھوٹ بولتی ہوں آپ کے ساتھ؟ شاید نہیں، یقیناً، اس نے برا منہ بنایا تھا، جب اس کے یوں خفگی کے اظہار پہ وہ اپنا حسار مزید تنگ کرتا اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ زہے نصیب، مجال ہے جو مجھے ایسا خیال بھی آ جائے، تمہارا تو جھوٹ بھی سر آنکھوں پہ۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا اس کی آنکھوں پہ لب رکھنے کو جھکا ہی تھا کہ اپنے بیٹے کی گلا پھاڑ رونے کی آواز سے وہ دونوں اپنی جگہ سے اچھلتے اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو چیخ چیخ کے روتا ان کے محبت بھرے لمحات میں خلل ڈال گیا تھا۔ اس کے یوں گلا پھاڑ کے رونے پہ زرمش نے جتاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں بھرا۔ دیکھا؟ وہ اس کو دیکھتی دل ہی دل میں کہا لگا گئی، جو اس وقت اپنے بیٹے پہ اسے بے حد پیار آ رہا تھا، جس نے پہلی بار اپنی ماں کا بھرم رکھا تھا۔ ارے یار، یہ تو واقعی بہت برا روتا ہے۔ بیوی کے چہرے پہ خوشی کی چمک دیکھتے وہ بھی دھیمے سے مسکراتا مصنوعی طور پہ نفی میں سر ہلاتے تعصب سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جو ماں کی آغوش میں پرسکون ہوا تھا۔ دیکھا دیکھا، بس کہتا ہے اٹھائے رکھو اور پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے کیونکہ میں تھک جاتی ہوں۔ وہ پھر سے مظلوم بنتی اس کو شکایت لگانے لگی، جو اس کی شکایت پہ آتی مسکراہٹ بمشکل ضبط کرتا سر خم کرنے لگا۔ یہ روز کا معمول تھا، وہ روز اس وقت گھر آتا تھا اور وہ روز اسے ایک جیسی ہی شکایات بڑھا چڑھا کے لگاتی تھی، جس کا واسطہ دور دور تک اس کے بیٹے سے نہیں تھا، مگر وہ ٹھہرا اپنی بیوی کا عاشق۔ وہ بنی کوئی سوال اٹھائے، اس کی ہر بات پہ سر خم کرتا اس کو دنیا جہاں کی خوشیاں دے جاتا۔ خان، کیا ہوا تجھے؟ اتنا اسٹرینج بیہیو، وائی؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ وہ جو گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، اس کی بات پہ بنا آنکھیں کھولے گہری سانس بھر گیا۔ کچھ نہیں، گاڑی چلا۔
وہ بنا کوئی رسپانس دیے اسے آرڈر دیتا اپنی سوچوں میں گم ہونے ہی والا تھا جب اس کی شرارتی آواز پہ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول گیا۔ لگتا ہے بھابھی کی طرف کل ہی جانا پڑے گا۔ وہ بظاہر تو ڈرائیونگ کر رہا تھا مگر اس کا پورا دھیان اپنے دوست کے تاثرات پہ تھا جو ہر لمحہ بدل رہے تھے۔ کیا بکواس ہے، اسے لگا تھا کہ وہ نہیں پہچانے گا، تبھی وہ ریلیکس بیٹھا تھا، مگر وہ تو اسے بھابھی بنا گیا تھا۔ آر یو شیور کہ یہ بکواس ہے؟ وہ ابرو اچکاتے اس سے استفسار کرنے لگا جس پہ اس نے ایک گہری گھوری ڈالتے اپنی نگاہیں باہر کی طرف دوڑائی تھیں۔ میں خوش ہوں خان کہ اپنی 29 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ تم انتقام کے علاوہ کسی خیال میں گم ہو، ورنہ مجھے لگا تھا کہ تمہارے لیے بس تمہارا انتقام ہی پہلی اور آخری محبت ہے۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ واقعی اپنے دوست کے لیے خوش ہے، جبکہ انتقام کے نام پر شخص کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک پہ وہ گہری ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ اب وہ لڑکی ہی اسے ٹھیک کر سکتی تھی۔ وہ دل میں مسکراتا اپنے دوست کی خوشیوں کی دعا کرنے لگا جس نے مسکرانا سیکھا ہی نہیں تھا۔ فاری، یاد ہے نا آج ہم نے باہر جانا ہے؟ وہ اس وقت نیند میں گم تھا جب اپنے کانوں کے قریب اپنی محبوب بیوی کی مدہوش کن آواز پہ اس کی دلکش مسکراہٹ نے اس کی آنکھیں کھولیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے نیچے کرتا اپنی نیند کے خمار سے بھری آنکھیں کھولتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جب وہ اسے آنکھیں دکھا گئی۔ شرم کریں فارس، آپ ایک بچے کے باپ ہیں، وہ اسے شرم دلاتی بولی جبکہ وہ کہا لگا گیا، بیبی میں 10 بچوں کا باپ بھی بن جاؤں تم میرے لیے ہمیشہ میری چھوٹی دنیا ہی رہو گی، میرا دل، میری محبت، میرا عشق، میرے خوبصورت دن کی روشن صبح۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا محبت سے بھرے لہجے میں بولا تھا جب وہ اس کی بات پہ دھیمے سے مسکرا تھی۔ وہ یوں ہی دل کھول کے اس پہ محبت نچھاور کرتا جبکہ وہ ہمیشہ اس محبت کا حق ادا کرنے کا سوچتی، مگر اس شخص کی محبت کا حق وہ ادا نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی وہ بنا کوئی لفظ بولے اس کی گردن میں باہیں ڈالتی اس کی گردن پہ لب رکھ گئی، جبکہ اس کی ادا پہ اس کی آنکھوں میں مزید خمار اترا تھا۔ جانم، کیا تم نہیں چاہتی کہ ہم باہر جائیں؟ وہ اس کی حرکت اپنے جذبات پہ قابو پاتا بمشکل بولا تھا جب اس کی بات پہ وہ کھلکھلانے لگی۔ اب کیا اپنے شوہر سے محبت بھی نہ کروں؟ وہ جان بوجھ کے خفا ہوئی۔ اوہ، تو محترمہ کو محبت کرنی ہے؟ وہ اس کی شرارت پہ ابرو اچکاتا اس سے پوچھنے لگا جس پہ وہ اپنی آنکھوں کو دلکشی سے جنبش دیتی اس کے ضبط کی تنابیں توڑ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس پہ حاوی ہوتا اس کی مسکراہٹ زدہ مچلتے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس کو بکھلا کے رکھ گیا، اور وہ اپنا آپ چھڑوانے کو تھی جب اس کی کلائیوں پہ گرفت مضبوط کرتا اس کے ہونٹوں سے گردن تک کا سفر طے کرتا اس کو لال بھبوکا کر گیا۔ پلیز، اس کی ان حرکتوں کو محسوس کرتی وہ منمنائی جب وہ بنا اس کی منمناہٹ کو خاطر میں لائے اسے اور خود کو کسی اور ہی جہان میں لے گیا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کالج کے گیٹ پہ ویٹ کر رہا تھا مگر وہ تھی کہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے انتظار کرنے کی عادت نہیں تھی مگر وہ کر رہا تھا، تمہارے لیے کچھ بھی دلبر۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لے کے دلکشی سے سوچتا اس کے چہرے کو کھوجنے لگا جو اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید انتظار کے بعد اسے وہ آتی دکھائی دی۔ وہ کالج یونیفارم میں منہ بسورے اپنی دوست کی بات کا جواب دیتی اس کی سمت چلی آ رہی تھی۔ اس کے خفا خفا تاثرات کافی کیوٹ تھے جنہیں دیکھتے انجانے میں اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ کھڑی وین کا انتظار کر رہی تھی جب اسے اپنے ساتھ کی لڑکیاں باہر ہی کھڑی نظر آئیں۔ ارے یہ سب یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ حیرانگی سے سوچتی، خود ہی سے سوال کرتی ان کی طرف بڑھی جو کافی تپی ہوئی تھی۔ افرا، کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انکل کدھر ہیں؟ وہ ایک لڑکی کو مخاطب کرتی کافی برے موڈ سے پوچھ رہی تھی جب اس کی بات پہ سامنے والی لڑکی نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے چیخنا شروع کر دیا۔ ارے کیا بتاؤں، ان انکل کی وین خراب ہو گئی ہے، اب کبھی کسی کو کال کر رہے ہیں کبھی کسی کو، مگر کوئی سن نہیں رہا اور سنے گا بھی کیوں؟ جیسے ان کے کرتوت ہیں نہ جانے ہمارے باپ ان کو پیسے کیسے دے دیتے ہیں۔ وہ ہاتھ نچا نچا کے بولتی جا رہی تھی جب مائزل اس کے چیخنے پہ کانوں میں انگلیاں ٹھوستی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ توبہ ہے، وہ اس کی چیخوں سے تنگ آتی ایک سائیڈ پہ ہونے والی تھی جب اس کی نظر وہاں کھڑی گاڑی پہ پڑی۔ وہ کچھ سوچتے اس گاڑی کی طرف بڑھی تھی جبکہ آنکھوں میں اب کی بات شیطانی چمک واضح تھی۔ سنے مسٹر، وہ گاڑی کی کھڑکی کھٹکھٹاتی اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی جو پہلے ہی اس کے انتظار میں سلگ رہا تھا۔ اس کے یوں چل کے آنے پہ جہاں وہ خوش ہوا تھا وہیں وہ غصے سے بھی بھرا تھا۔
اگر یہاں اس کے علاوہ کوئی اور گاڑی ہوتی تو کیا وہ اس کے پاس بھی یوں ہی چلی جاتی؟ وہ پاگل ہوتا، سوچتا، کچھ بولنے ہی والا تھا جب خود پہ قابو رکھتا وہ کھڑکی نیچے کر گیا۔ دیکھیں انکل، میری بات دھیان سے سنیے گا، پلیز مجھے گاڑی میں بیٹھنے دے، باہر دھوپ ہے، پلیز پھر بات بتاتی ہوں۔ وہ کچھ کہتی کہتی رکی تھی اور اس سے گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت مانگتے بنا اس کی ہاں کا انتظار کیے وہ فرنٹ ڈور کھولتی بیٹھ چکی تھی، جبکہ وہ تو اس کی پھرتی دیکھ کے حیران ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یوں ری ایکٹ کر رہی تھی جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اسے یہ سب جہاں سکون دے رہا تھا وہیں غصہ بھی دلا رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو؟ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ پلیز مجھے میرے گھر پہ چھوڑ دیں۔ ایکچولی میری وین خراب ہے اور میرے بابا اور سسٹر میری ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہوں گے، اسی لیے پلیز جتنی جلدی ہو سکے مجھے گھر پہنچا دیں۔ وہ اپنا حلیہ ٹھیک کرتی، بنا اس کی طرف دیکھتی اسے آرڈر دیتی بول رہی تھی، جبکہ وہ تو اس کے انکل بولنے پہ ہی صدمے میں جا چکا تھا۔ واٹ دا انکل کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہ کر بھی اپنی آواز کو صدمے میں ڈوبنے سے بچا نہ پایا۔ جب وہ اس کے صدمے سے چور آواز سنتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے انکل مطلب انکل، اچھے خاصے بوڑھے ہیں آپ، انکل ہی بولوں گی نا۔ وہ یونانی دیوتا جس کے فقط آنکھ اٹھانے پہ لڑکیاں خود کو بچھا دیتی تھیں، اس کا دل آیا بھی تو ایک ایسی لڑکی پہ جس کو وہ انکل لگتا تھا۔ دنیا کا سارا دکھ ایک طرف، خود کو انکل کہلوائے جانے کا دکھ ایک طرف۔ ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا آپ کو؟ میں نے دیکھا تو آپ کا موڈ کافی آف تھا۔ وہ بمشکل انکل لفظ پہ اپنا امڈ آتا غصہ ضبط کرتا بات بدل گیا، جس پہ وہ پورا رخ اس کی جانب موڑ گئی۔ اچھا وہ، ہاں پتہ ہے کیا، میرا آج ٹیسٹ تھا، مگر وہ اتنا گندا ہوا جس کے باعث میری ٹیچر نے میری انسلٹ کی، تو بس اسی وجہ سے۔ وہ مزے سے بیگ سے ببل نکال کے منہ میں ڈالتی، کندھے اچکا کے اسے بتاتی، کہیں سے بھی تھوڑی دیر پہلے والی بگڑی موڈ سے آتی مائزل افندی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم نالائق ہو؟ وہ اس کی بات پہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑتا ڈرائیونگ روک گیا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہر سبجیکٹ، ہر گیم کی ایکٹیویٹی میں ٹاپ پہ تھا اور اس کی ہونے والی بیوی نالائق تھی۔ وہ اپنی حالت کا اندازہ کرتا خود پہ ہنسنے لگا۔ قسمت کب کیا کروا جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں بھائی، نالائق نہیں ہیں ہم، لیکن جو لوگ پورا سال نہیں پڑھتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ پیپرز میں پڑھیں گے اور پیپرز میں کہتے ہیں کہ آپ کیا ہی پڑھنا، ان لوگوں میں فہرست اول پہ آتی ہوں، یعنی میں مائزل افندی۔ اور پھر اوپر سے میری رائٹنگ ماشاءاللہ اتنی حسین کہ لگتا ہے کسی نے کیڑوں کو مڑوڑ کے چپکا دیا ہو۔ میرے لکھے ہوئے لفظ نہیں مرے ہوئے جانور ہوتے ہیں، جبکہ میری ٹیچرز خود رو رہی ہیں کہ یہ کیا لکھ کے لے آئی ہو۔ اب تو دیکھتے ہی انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس جانور کی لکھائی ہے۔ جو کتاب مجھے وہ پورا سال نہیں پڑھاتی، وہ پوری کتاب انہیں میرا پیپر چیک کرتے ہوئے پڑھنی پڑتی ہے کہ آخر لکھا کہاں سے ہے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کے مزے سے اسے ساری تفصیل سناتی اس کو شدید صدمے سے دوچار کر رہی تھی۔ کیسی پٹاخہ لڑکی پہ دل آیا تھا اس کا۔ وہ اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے سہلاتا بمشکل خود پہ ضبط کرنے لگا۔ اسے ابھی سے اپنا مستقبل ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر اس کی باتیں اسے مزہ دے رہی تھی۔ اسے لڑکی سے محبت نہیں ہوئی تھی، اسے بچی سے محبت ہوئی تھی جس کو بھگتنا ہی بھگتنا تھا۔ آپ کا گھر آ گیا۔ وہ اس کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا اسے بتانے لگا، جو گھر کا نام سنتی ہوش میں آئی۔ واٹ؟ میرا گھر؟ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ اس نے تو اسے بتایا ہی نہیں تھا، جبکہ اپنی بیوقوفی پہ وہ خود کو کوسنے لگا۔ ارے بتایا تو تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اسے زبردستی منانے لگا، جس پہ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی بے حد الجھی تھی۔ اچھا لیکن اس سے پہلے وہ مزید کوئی سوال اٹھاتی وہ اسے ٹوک گیا۔ پلیز مجھے لیٹ ہو رہا ہے، وہ جان بوجھ کے بے چارگی سے بولا تھا۔ وہ اسے کوئی شک نہیں کروانا چاہتی تھی، تبھی وہ اس کو بھیجنے لگا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا یوں ہی اسے باتیں کرتے دیکھتا رہے اور سنتا رہے۔ اوکے بائے اینڈ تھینک یو۔ ویٹ، یہ کرایہ لے لیں۔ وہ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کے پیسے ڈھونڈنے لگی جب اس کی بات پہ اس کی آنکھیں حیرت سے باہر کو ابلی تھیں۔ واٹ؟ وہ تقریباً چیخا تھا۔ کیا وہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا جو کرایہ لے کے لڑکیوں کو گھر چھوڑتا تھا؟ اسے اس وقت اپنے آپ پہ غصہ آنے لگا جب اس آفت کی پرکالہ کو اس نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ کیا ہوا؟ کم ہے؟ وہ جو اس کے آگے 100 کے 3 نوٹ کیے کھڑی تھی اس کو واٹ کہتے دیکھ پریشانی سے بولی، کیونکہ اس کے پاس اس وقت یہی تھے۔ انبلیویبل۔
وہ سر نفی میں ہلاتا، اس کا ہاتھ سائڈ پہ کرتا، گاڑی سٹارٹ کرتا، بنا نگاہ غلط اس پہ ڈالے وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا۔ ہاں، انبلیویبل کیا، پیسے ہی دے رہی تھی، حق تھا اس کا۔ وہ پیسوں کو واپس بیگ میں رکھتی حیرانگی سے بڑبڑاتی کندھے اچکا گئی۔ نہیں لیتا تو مت لے، مجھے کیا۔ وہ کندھے اچکاتی ایک آخری نظر اس راستے پہ ڈالتی اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کی سوچ پہ حیران غصے سے بھرے انداز میں گاڑی چلا کم اور اڑا زیادہ رہا تھا۔ اس کی گاڑی کراچی کی سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، راستے میں آتی ہر چیز کو فنا کرتا چلا جائے، مگر وہ خود کو قابو کیے ہوئے تھا۔ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ گاڑی روک کے اپنے ہی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تھپ تھپاتا خود کو تسلی دینے لگا، جب اس کے کرائے کا یاد کرتے ایک دفعہ پھر سے اس کا دل جلا تھا۔ او مائی گاڈ، مطلب کہ دی گریٹ بزنس مین میر ارباز خان کو اس کی محبوبہ نے کرائے کی آفر کی۔ او گاڈ، وہ اپنا غصہ کم کرنے کو اس کی طرف آیا تھا جب اسے ساری بات بتا گیا، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کی بات سننے کے بعد وہ بنا اس کا درد سمجھے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتا اسے زہر لگا تھا۔ شٹ اپ، وہ اس کو گردن سے پکڑ کے اس کے منہ پہ غراتا اس کا بلند بانگ کہا لگوا گیا۔ یار، پہلی محبت ہے، خوار تو ہونا پڑے گا۔ وہ اپنی گردن اس کے ہاتھ سے چھڑواتا شرارتی انداز میں آنکھیں پٹپٹاتا بولا تھا، جب وہ اس کے منہ پہ مکہ جڑ گیا۔ آئی ول کل ہر۔ وہ پاگل ہوتا غرایا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے احساسات کا اظہار کیسے کرے۔ ایک طرف اس کا دل اسے کچھ کہنے نہیں دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی انا اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ سٹاپ اٹ خان، وہ تیری محبت ہے اور محبت کو حق ہے کہ وہ کچھ بھی کہے۔ وہ لفظ جو تجھے گرا ہوا لگا، شاید وہ اس کی سادگی تھی، بے خبری تھی، مگر تو سمجھدار ہے نا، تو محبت کی حرمت جانتا ہے۔ اگر وہ تجھے لفٹ سمجھ کے بیٹھ گئی تو اسے قسمت سمجھ، اور اگر وہ کرایہ دینے کی بات کر گئی تو اس کی معصومیت پہ مر جا۔ محبت میں حساب نہیں ہوتا خان، محبوب کے لبوں سے نکلی بے خبری کی باتوں کو انامت بنا۔ وہ تجھے سمجھ نہیں پائی، یہ اس کی بھول ہے، پر تو اگر اسے انا کا مسئلہ بنا لے گا تو یہ تیری محبت کی ہار ہوگی۔ وہ اس کا غصہ دیکھتا اسے سمجھانے لگا، جو اس کی بات پہ اب قدرے ٹھنڈا پڑا تھا۔ محبت کیا ہے شاہویر؟ وہ غیر متوقع اس نقطے پر نظریں گاڑے اس سے استفسار کرنے لگا، جبکہ اپنے دوست کی حالت پر شاہویر گہری سانس لے کے رہ گیا۔ نہ جانے اس کی زندگی میں سکون کب آنا تھا۔ وہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتا بس سوچ ہی سکا، مگر اسے بتانا تھا کہ محبت کیا ہے، تاکہ وہ سمجھے اور اپنی انا کی وجہ سے اپنی محبت سے بھی دور نہ ہو جائے۔ مشکل سے ہی اس مشین میں کوئی ہلچل ہوئی تھی۔ وہ یہ وار رائیگاں نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ محبت وہ خوشبو ہے خان جو چھوئے بغیر محسوس ہوتی ہے، وہ روشنی ہے جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ محبت کوئی لفظ نہیں خان، یہ لفظوں میں سمجھائی جائے ایسا ممکن نہیں، بلکہ وہ تو ایک خاموش دعا ہے جو رات کی تنہائیوں میں مانگی جاتی ہے۔ وہ لمس ہے جو فاصلوں کے باوجود سینے میں دھڑکن بن کے دھڑکتا ہے۔ محبت وہ مسکراہٹ ہے جو محبوب کی خوشی میں لبوں پہ آتی ہے، وہ اداسی ہے جو اس کے دکھ سے دل میں اترتی ہے۔ یہ حساب کتاب سے پاک، خالص نفع نقصان سے آزاد جذبہ ہے، جس میں دو وجود نہیں رہتے، صرف ایک دل کی آواز باقی رہتی ہے۔ محبت میں مان ہوتا ہے، غرور نہیں۔ محبت میں انتظار ہوتا ہے، شکایت نہیں۔ یہ وہ احساس ہے خان جس میں کسی کی آنکھوں کا نم اپنی روح کو بھیگنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ محبت وہ وفا ہے جو وقت کے امتحانوں میں بکھرتی نہیں اور فاصلوں میں کم نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں۔ یہ عبادت کی طرح پاک اور سچ کی طرح مکمل ہوتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولتا جا رہا تھا، جبکہ وہ آنکھیں مونتا اس کے ایک ایک لفظ کو دل میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میر ارباز خان کے رونگٹے کھڑے کر رہے تھے۔ ان لفظوں کو سن کے اس انا کے دیوتا کا غرور پاش پاش ہوا تھا۔ وہ سب کچھ بھلائے صرف اس کے لفظوں کو محسوس کر رہا تھا، وہ جو اب خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، جو اب خود کو نارمل ظاہر کرنے میں لگا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی ڈیٹیل چاہیے، سب کی سب۔ وہ صاف کوئی سے بولتا اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پہ سر خم کرتا آنے والے وقت کا سوچنے لگا۔ یہ اپنے سامنے پڑی اس کی ڈیٹیلز پہ وہ بے جان ہوا تھا۔ ساتوں آسمان تھے جو اس کے سر پہ گرے تھے۔ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ساکت نظروں سے سامنے پڑی فائل کو دیکھ رہا تھا، جس پہ مائزل ابرار افندی چکمگا رہا تھا۔ کون تھی وہ؟
کیا یہ تھی اس کی پہچان؟ اس کو محبت ہوئی بھی تو کس سے؟ اس کا دل پھٹ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون نکلنے کو بےتاب تھا۔ اس کے وجود کی بائیں جانب حرکت کرتا ایک گوشت کا لوتھڑا، جیسے اس وقت ساری گھٹن خود میں سمو گیا تھا۔ وہ سانس لینا چاہتا تھا مگر وہ لے نہیں پا رہا تھا۔ اب تک کی اذیتیں ایک طرف اور اس نام میں موجود حرفوں سے ملنے والی اذیت ایک طرف۔ وہ خود کو مار دینا چاہتا تھا۔ یہ اذیت اس کے بس سے باہر تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لڑکی کی حقیقت وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے لگا تھا کوئی اس کی رگوں سے خون کو نچوڑتا اسے مار دینا چاہتا ہے، مگر جیسے ہی اس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے وہ اسے آزاد کر دیتا۔ زندگی موت کی کشمکش میں بیٹھا وہ نہ تو جی پا رہا تھا نہ مر پا رہا تھا، جبکہ پاس بیٹھے شاہویر کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ اپنے دوست کی تکلیف پہ اس کا دل شل ہو رہا تھا۔ میر ارباز خان چلتا پھرتا درد تھا۔ وہ سانس لیتا تو درد ملتا، وہ بولتا تو درد ملتا۔ اس لڑکی کی اس کی زندگی میں شمولیت کو وہ اللہ کا کرم سمجھ رہا تھا، جو ایک نعمت نہیں بلکہ منحوسیت بن کے ان پہ ٹوٹی تھی۔ واللہ کیسے کرے گا برداشت اتنی اذیت؟ وہ بے ساختہ شاہویر کے لبوں سے سسکی نکلی۔ وہ چاہ کے بھی اپنے آنسو روک نہیں پایا۔ مزید خود پہ قابو نہ رکھ پاتے وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتا دھاڑے مارتا رونے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے لیے روتا ہے یا پھر روتا ہی نہیں، مگر وہ شاہویر ملک تھا جو اپنے دوست کو ملنے والی اذیت پہ رویا تھا، اور ایسا رویا تھا کہ در و دیوار اس کی چیخوں پہ خود چیخ رہے تھے۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اپنی آنکھیں ملتا اٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے آگے پڑی فائل کو ہٹاتا وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے روک گیا۔ مت کرو، وہ آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کر گیا۔ پلیز، اسے جیسے التجا کی، آئی ریکویسٹ یو، مت کرو۔ اس کے پلیز کہنے پہ وہ بے بسی سے آنکھیں جھپک جھپک کے اپنے آنسو روکتا اپنی پلکوں کو نم ہونے سے روک نہ پایا، جبکہ اس کی معصومیت بھرے ایکٹ پہ شاہویر کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ اپنی حالت پہ رحم کرو خان، وہ اس کے ہاتھوں کو پرے کرتا اس کے آگے سے فائل اٹھا گیا جب وہ چیخا تھا۔ مت اٹھاؤ اسے میرے آگے سے، ملنے تو مجھے اذیت، صرف اذیتیں سہنے کے لیے ہی تو پیدا ہوا ہے میر ارباز خان۔ وہ اس کو پیچھے کی طرف دھکیلتا اذیت سے چیخا تھا، جبکہ اس کے چیخنے پہ وہ زبردستی اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ نہیں کرو، دور رہو مجھ سے، میری منحوسیت سے، مجھے خوشیاں راس نہیں آتی، تم دور رہو میرے سائے سے۔ وہ زبردستی اس سے الگ ہونے کی کوشش کرتا پاگل پن کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، جبکہ اس کی بات پہ شاہویر نے اور زور سے اسے بھینچا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت کوئی بھی لفظ اسے سکون نہیں پہنچا سکتا تھا، کوئی بھی دلاسا اسے پرسکون نہیں کر سکتا تھا، تبھی بنا کچھ کہے اسے خود میں بھینچتا گیا۔ ماضی، وہ لوگ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جو خاص طور پہ اس کی بیگم کی فرمائش پہ کروانے لایا گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے جب فارس کے موبائل پہ ہونے والی رنگ ٹون نے اسے بدمزہ کیا۔ وہ اپنے فون کو گھورنے لگا جس پہ مرتضیٰ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کی کال کسی صورت اٹینڈ نہ کرتا اگر وہ اپنا بیٹا اس کے حوالے نہ کر کے آیا ہوتا۔ فاری دیکھے نا، شاید لالا کو تنگ کر رہا ہو، وہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ چلتے ہیں۔ جب اس کی بات سنتا وہ سر ہلاتا فون کان سے لگا گیا۔ یا یہ تیرا بیٹا کس پہ چلا گیا ہے؟ افلاطون ہے پورا، میرے بیٹے کو مار مار کے اس کی حالت بگاڑ رہا ہے۔ فون اٹینڈ ہوتے ہی دوسری جانب سے بے چارگی میں ڈوبی آواز ابری تھی، جسے سن کے اس کا دلکش کہکہا وہاں گونجا تھا۔ اس کے کہکہے پہ ارد گرد کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ ان کے قریب ٹیبل پہ بیٹھے کچھ لڑکے تھے جو ان کے ہنسنے پہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، مگر اپنی نظریں وہ پل میں پھیر گئے تھے، جبکہ وہیں اس ٹیبل پہ بیٹھا ایک شخص چاہ کے بھی اپنی نظریں ہٹا نہ پایا تھا۔ وہ یک ٹک ٹیبل پہ بیٹھی زرمش فارس خان کو اپنی ہوس بھری نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ یار کچھ دیر کی بات ہے، سنبھال لے، اور ایسا کر اپنا بیٹا میرے بیٹے سے دور رکھ، ورنہ تیری اگلی کال ہاسپٹل سے آئے گی مجھے۔ وہ مزے سے اس کے تاثرات انجوائے کرتا زرمش کا ہاتھ تھام کے اس پہ لب رکھتا اسے ہدایت دینے لگا، جو اس کی بات پہ دانت کچکا کے رہ گیا تھا۔ سو سالے مرے ہوں گے تب جا کے تو پیدا ہوا ہوگا سالے۔ وہ جان کے پاس منہ لے جا کے غراتا کھٹک سے فون رکھتا اس افلاطون کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو کہنے کو تو 2.5 سال کا تھا مگر حرکتیں اس کی 10 سال کے بچوں جیسی تھیں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ زرمش جو کب سے اس لڑکے کی نظریں خود پہ محسوس کر رہی تھی، اس کے فری ہونے پہ فوراً سے اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی، جو اس کے ماتھے پہ چمکتا پسینہ دیکھتا حیران ہوا تھا۔
زر، کیا ہوا جان؟ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا محبت سے پوچھنے لگا، جو اس کے ہاتھ تھامتے نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں، ہم گھر چلیں۔ وہ فوراً سے اسے گھر چلنے کا کہنے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہو جائے گا۔ نو، ہوا کیا ہے؟ بولو۔ وہ اس کے بالوں کو محبت سے کان کے پیچھے کرتا پیار سے پوچھنے لگا۔ جب اس کے یوں پوچھنے پہ زرمش کی نگاہیں بے ساختہ اس ٹیبل کی طرف اٹھی تھیں، جہاں وہ ابھی بھی شیطانیت سے بھری آنکھیں کیے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں کے زاویے کو دیکھتا وہ پیچھے کی طرف مڑا۔ جب اس کی نگاہیں اس لڑکے پہ ٹکے دیکھ وہ پل میں معاملے کی تہہ تک پہنچا تھا۔ تیری تو… وہ پل میں اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کی طرف بڑھتا، اسے گریبان سے پکڑتا نیچے پھینک گیا، جبکہ وہ اچانک آنے والی افتاد پہ پل کو گھبرایا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو درست کرتا زمین سے اٹھا۔ عورت بہت حسین ہے تیری، ایک رات تو بنتی ہے۔ وہ چہرے پہ بھرپور درندگی و حیوانیت لیے اسے بولتا اس کی رگوں میں شرارے دوڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپے سے باہر ہوتا، اس پہ ٹوٹتا زرمش نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ خان چلے پلیز، ہمیں نہیں لڑنا، ہم چلتے ہیں۔ وہ جو اس پہ برسنے والا تھا، زرمش کے یوں اچانک قریب آنے پہ اس کا دھیان بھٹکا تھا، جسے دیکھتے اس شخص نے اپنے دوست سے پسٹل پکڑتے ایک ساتھ 6 فائر اس کی ٹانگوں پہ کیے تھے۔ گولیوں کی آواز پہ جہاں زرمش کی چیخیں نکلی، وہیں لوگوں سے بھرا پورا ریسٹورنٹ خوف زدہ ہوتا خالی ہونے لگا۔ اپنی ٹانگوں پہ ایک ساتھ اتنی گولیاں محسوس کرتے وہ درد کی شدت سے چیختا نیچے گرتا چلا گیا، مگر وہ زرمش کو اپنے پیچھے چھپائے اس کے سہارے بیٹھا تھا۔ زر، میری گاڑی لے جاؤ اور مرتضیٰ کے پاس جانا، یہاں سے نکلو فوراً۔ وہ اس کی طرف چہرہ کیے درد سے چیخا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے بھی اونچا چیخی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ نہیں پلیز مت کرو، میں تمہارے پیر پڑتی ہوں، انہیں چھوڑ دو۔ وہ اس کو چھوڑتی اس شخص کے قدموں میں گری تھی، جس کی نظروں سے خوف زدہ ہوتی وہ اپنے خان کے پیچھے چھپی تھی، جبکہ اسے یوں اس کے قدموں میں گرے دیکھ فارس خان پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخا تھا۔ زر ایسا مت کرو، مجھے رسوا مت ہونے دینا، خان کی عورت ہو، یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اسے کہتا نامحسوس انداز میں مرتضیٰ کو کال میں لانے لگا۔ زرمش کے اپنے آگے ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے اس کو کال ملا سکتا تھا، تبھی وہ اسے کال ملا گیا جو اگلے ہی پل ریسیو ہو گئی۔ زر، یہاں سے چلی جاؤ مرتضیٰ کے پاس، یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے میرے مرنے کے بعد۔ وہ بغیر انہیں شک کروائے زور سے چیخا تھا، تاکہ کال پہ موجود شخص سمجھ جائے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ اس کی آواز اور زرمش کی چیخیں سنتے مرتضیٰ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ خان، وہ چیختا باہر کی طرف بھاگا، جبکہ اپنی بیوی کو بچوں کے پاس جانے کا اشارہ کرتا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا فوراً سے نکلا تھا۔ اس بیوی کے لیے میرے گربان تک آیا تھا نا، اسی بیوی کو مرتے دیکھ کر مرے گا تو۔ وہ پسٹل زمین پہ پھینکتا پل میں زرمش کو زمین پہ دھکا دیتا خود اس پہ حاوی ہوا تھا۔ جب اس کی حرکت پہ زرمش خوف سے سفید پڑتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، وہ اپنی سانسیں رکتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا کرنے والا تھا یہ شخص؟ وہ سوچتے ہی مرنے کو ہو گئی۔ ایسا کچھ مت کرنا ذلیل انسان، ہمت ہے تو مجھ سے لڑ۔ وہ خود کو لڑکوں کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش میں پاگل ہوتا چیخا تھا۔ اس کی ٹانگیں درد سے پاگل کر رہی تھی، مگر سامنے موجود عورت کا درد زیادہ تھا، اور پھر بنا وہ اپنے انجام کی پرواہ کیے اس کے سامنے اس کی محبت کو پامال کر گیا۔ زرمش کی درد سے بھرپور چیخوں پہ وہ اپنی آنکھیں مونتا بے بسی سے خود کو زمین میں دھستا محسوس کرنے لگا۔ اس میں جان بالکل ختم ہو چکی تھی۔ زرمش کی تھمتی سسکیوں کے ساتھ ساتھ اس کی سانسیں بھی رک رہی تھی۔ اس پہ اپنی درندگی دکھانے کے بعد وہ زرمش کو ایک طرف پھینکتا اس کی طرف آیا تھا، جو آنکھیں موندے اپنی موت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ آئندہ ابرار افندی کے گریبان تک آنے سے پہلے ان دونوں کا انجام سوچ لیں سب۔ وہ حقارت سے اس کو دیکھتا، ایک طرف تھوک کے اپنے دوستوں کو اشارہ کرتا، ایک اور فائر اس کے دل کے مقام پہ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ فارس خان بے بسی سے مچلتے اپنی آنکھیں وا کرتا جان طرف پڑی زرمش کو دیکھنے لگا، جو برہنہ حالت میں سیدھی لیٹی چھت کی طرف ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ زندہ تھی یا نہیں۔ اس کو اس حال میں دیکھتے وہ آنکھیں مونتا اللہ سے اپنی موت کی دعا کرنے لگا۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے آنکھوں سے گر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا زرمش، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ آخری منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ مرتضیٰ کو اندر آتے دیکھنے کا تھا۔
اس کو آتے دیکھ وہ اپنے دوست سے شرمندہ سا آنکھیں موند گیا، جبکہ وہ سیدھا اس کی طرف بڑھا تھا۔ خان، وہ اس کی حالت دیکھتا وحشت ناک ہوتا چیخا تھا۔ یہ کس نے؟ وہ ٹوٹ ٹوٹ کے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ اپنے دوست کی یہ حالت دیکھتا وہ کانپ رہا تھا۔ ارباز افندی۔ وہ لڑکھڑاتی زبان سے اس کا نام لے گیا۔ جب اس شخص کا نام سنتے مرتضیٰ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ میرے ارباز کی حفاظت کرنا، اسے بتانا کہ اس کے ماں باپ اس سے محبت کرتے تھے، اسے بتانا کہ اسے ایک اچھا انسان بننا ہے، اسے بتانا کہ اسے ہمارے لیے لڑنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کے التجا کرتا اپنی آنکھیں موند گیا، جبکہ اس کے یوں موندنے پہ وہ اپنا روتا ہوا سر اس کے ماتھے پہ رکھتا بے انتہا رویا تھا۔ ان کی موت کے بعد وہ ارباز کے مزید اٹیچ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے شاہویر سے بے انتہا محبت کرتا تھا، مگر جو محبت اسے ارباز سے تھی وہ شاہویر سے نہیں تھی۔ وہ اس کے جان سے پیارے دوست کی نشانی تھی، اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کی تھی اس کی۔ اور پھر اس کے 12 سال کے ہوتے جب مرتضیٰ کو ہارٹ اٹیک ہوا، تبھی وہ اسے ساری کہانی سنا گیا کہ کیسے اس کے ماں باپ کو مارا تھا، اور اس کے باپ کی آخری ہدایات بھی اسے بتا گیا، جو اس 12 سالہ بچے کے سوچ کو نوچ کے رکھ گئی تھی۔ اور پھر اس دن سے اس کا انتقام لینے کا جنون بڑھا تھا اور پھر بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس نے مسکرانا خود پہ حرام کر رکھا تھا۔ اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، انتقام، انتقام اور انتقام۔ حال وہ لوگ اس وقت اس کے گھر میں موجود تھے جب ملازم نے ابرار افندی کے آنے کی خبر دی۔ اس کے آنے کا سنتے اس کا خون کھولا تھا، مگر شاہویر کے اشارے پہ وہ خود کو روک گیا۔ 29 سال بعد وہ اپنے ماں باپ کے گنہگاروں کے چہرے دیکھنے والا تھا۔ نہ جانے اس شیطان کا چہرہ دیکھ کے وہ کیا کر گزرتا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں مگن تھا جب اپنے پورے قد سمیت وہاں داخل ہوتا بلند آواز میں مشترکہ سلام کر گیا۔ اس کے یوں سلام کرنے پہ وہ بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روک پایا تھا، جبکہ شاہویر نے سر ہلاتے سلام کا جواب دیا تھا۔ ماشاءاللہ، آج تو ہمارے غریب خانے میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ وہ میر ارباز خان کو اپنے گھر میں دیکھتا کافی متاثر لگ رہا تھا۔ وہ دولت کا پجاری تھا، اس کے لیے صرف پیسہ ہی ہر چیز تھا، تبھی وہ اسے یہاں دیکھتا کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ قسمت بھی کیا چیز ہوتی ہے، جس شخص کے ماں باپ کو وہ سالوں پہلے مار چکا تھا، آج اسی شخص کی آمد پہ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ بتائیے برخودار کیسے آنا ہوا؟ ان دونوں کو مسلسل خاموش دیکھ کے وہ خود ہی پوچھنے لگا، جس پہ شاہویر نے بمشکل خود کو بولنے کے قابل بنایا تھا۔ انکل، یہ میرا دوست ہے اور وہ اس کو مشکل سے انکل کہتا اٹک اٹک کے اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا۔ جب اس سے بات مکمل نہ ہو پائی تبھی وہ خاموش ہوتا اس کی طرف دیکھنے لگا، جو بس ابرار افندی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، نکاح کا خواہش مند ہوں۔ اگلی بات میر ارباز خان نے خود کی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے ابرار افندی کو لگا کہ سونے کی چڑیا اس کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی بات پہ یقین کرنا چاہ رہا ہو۔ اس کی بیٹی؟ وہ دل ہی دل میں کہے لگاتا خوش ہوا، جانے بغیر کہ اس کی بربادی کا سفر شروع ہونے کو تھا۔ منظور ہے مجھے، میر ارباز خان کو کون نہیں جانتا، اور اس بات کو طول دینے کا مطلب اس کے غصے کو ہوا دینا تھا۔ اور اس کو کیا چاہیے تھا جب چڑیا خود اس کے کھیت میں آئی تھی؟ ٹھیک ہے، پھر ہم چلتے ہیں، کل آؤں گا آپ کی بیٹی کو لینے۔ وہ اسے اپنا حکم سناتا شاہویر کو اشارہ کرتا کھڑا ہوا تھا جب اس کی بات پہ وہ بکھلایا تھا۔ ارباز صاحب کل؟ وہ بمشکل بول پایا، جبکہ اس کے صاحب کہنے پہ ارباز کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا نم آنکھوں سے مسکرایا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ جو شخص آپ لوگوں کو مار گیا وہ آپ کی ہی اولاد کے آگے بچ رہا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد مجھے ملک سے باہر جانا ہے، اس لیے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اپنا چشمہ آنکھوں پہ لگاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ شاہویر اس سے ہاتھ ملاتا اسے مختصراً سمجھاتا اس کے پیچھے ہی نکلا تھا، جبکہ ابرار افندی دولت کے نشے میں دھت اپنے انجام سے بے پرواہ کہے لگانے لگا۔ گھر آتے ہی وہ پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر چکا تھا، جیسے صدیوں کا غصہ، صدیوں کا انتقام، صدیوں کی چپ ایک ہی لمحے میں دہلیز پار کر گئی ہو۔ میر ارباز خان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرہ لال، سانسیں بے ترتیب، جیسے اندر کوئی آتش فشاں دھماکے سے پھٹا ہوا اور اب اس کا لاوا پورے وجود میں پھیل چکا ہو۔
وہ اندر کمرے میں داخل ہوتا ہر چیز فنا کر دینے کے در پہ تھا۔ شہبیر جو ابھی ابھی دروازہ بند کر رہا تھا ایک لمحے کو چونکا، پھر فوراً اس کی طرف لپکا۔ خان پلیز سنبھالو خود کو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا بے حد سنجیدگی سے بولا تھا، جیسے خون اس وقت ارباز خان کی آنکھوں میں تھا ویسا ہی شہویر کی آنکھوں میں تھا۔ کیسے سنبھالوں؟ وہ چیخا تھا، اس کے گلے کی رگیں تن گئی تھیں۔ کیسے؟ وہ شخص، وہ خبیث جس نے میرے ماں باپ کو، ان معصوم لوگوں کو مار دیا، آج وہ اتنے آرام سے اتنے سکون سے بیٹھا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ پاس پڑی ٹیبل کو ٹانگ مار کے الٹا کرتا کافی غصے سے چیخا تھا، جس پہ چیزیں شور کے ساتھ فرش پہ گرتی ماحول میں ارتعاش پیدا کر گئی تھیں۔ کچھ ٹوٹی تھیں، کچھ بکھری تھیں جیسے اس کے دل کے ٹکڑے۔ تم نے دیکھا تھا شاہ؟ اس کی آنکھیں دیکھی تھیں؟ دیکھا تھا کیا اس کی آنکھوں میں؟ ارے ان حیوانیت بھری آنکھوں میں ذرا سی بھی ندامت نہیں تھی، ذرا سی بھی شرمندگی۔ وہ اللہ مجھے صبر دے، وہ اس کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہوا چیخا تھا۔ جب چیختے چیختے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے بسی سے ہاتھ چلاتا بیڈ پہ پیچھے کی طرف بیٹھا تھا۔ ہاں دیکھا تھا، نہیں تھی اور شاید کبھی ہوگی بھی نہیں، لیکن ہم بدلہ لینے کے لیے وہاں گئے تھے ارباز، اپنے جذبات سے ہارنے کے لیے نہیں۔ اگر تم ایسے ہی کرو گے تو منزل تک کیسے پہنچو گے؟ وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپاتا اسے سمجھانے لگا جو اپنی ہمت ہار رہا تھا۔ میں ہار نہیں رہا شاہ، میں جل رہا ہوں۔ وہ اپنے سینے کو مسلتا بے بسی سے بولا تھا، یہ یہاں جل رہا ہے ہر لمحہ 29 سال سے۔ تم جانتے ہو یہی ہے میری مسکراہٹ کا قتل کرنے والا شخص۔ اسے دیکھ کے جل رہا ہوں میں۔ اپنے ماں باپ کی چیخیں گونج رہی ہیں میرے کانوں میں، ماں باپ کی چیخیں، اور وہ ہنستا ہوا ابرار افندی۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سمجھاتا بے بسی سے روتا ہوا ایک ایک جذبہ بتا رہا تھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی جیسے صبر کا آخری کنارہ ٹوٹنے کو ہو۔ اور آج میں اس کی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہوں، اس سے رشتہ مانگنے گیا تھا، کیا یہ انصاف ہے؟ وہ آنکھیں موند کے دھاڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا ماں باپ شکایتی نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہوں۔ نہیں، یہ انصاف نہیں، لیکن انصاف ہوگا، اور وہ بھی تمہارے ہاتھوں، مگر عقل سے، جذبات سے نہیں۔ وہ اس کو گلے سے لگاتا اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگا۔ عقل؟ ارباز طنزیہ ہنسا تھا۔ عقل کا انتقام میں کیا کام؟ وہ معنی خیزی سے بولتا اس سے الگ ہوا تھا، جیسے پل میں خود کو سنبھال لیا ہو۔ تم جانتے ہو جب وہ انکل کہلوانے کے قابل بھی نہیں تھا میں نے اسے وہ لفظ کہا، صرف اس لیے کہ اس کی بیٹی تیرے دل کو چھو گئی۔ لیکن آج میں خود کو کمزور محسوس کر رہا ہوں خان، کمزور اور بے بس۔ لیکن تم کمزور نہیں ہو ارباز، تم وہ ہو جس کے وجود سے اب اس کا سارا غرور چکنا چور ہونے والا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جیت گیا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس نے اپنی بربادی کے دروازے خود کھول دیے ہیں۔ وہ اسے نرمی سے سمجھاتا اس کو سہارا دینے لگا، اپنے ساتھ کا یقین دلانے لگا۔ دوست دل کی دھڑکن ہوتے ہیں، اور اگر دھڑکنیں ساتھ ہو تو ہر دھن میں زندگی سے جیتا جاتا ہے، لیکن اگر دھڑکنیں بغاوت کر جائیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ میں اسے زمین پہ گھسیٹنا چاہتا ہوں۔ ارباز کی آنکھوں میں بجلیاں چمکی تھیں، کچھ تھا جو شاہبیر کو بھی خوف زدہ کر گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ وہی اذیت سہے جو میرے ماں باپ نے سہی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بیٹی کو روتا دیکھے، ویسے ہی جیسے میری ماں کی چیخیں وہ برسوں پہلے نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ اب کی بار سنگ دلی سے بولتا جیسے کچھ سوچ بیٹھا تھا۔ بس اب بہت ہو چکا۔ شاہویر نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کے اس کو خود کے جانب متوجہ کیا۔ ہوش سے کام لو، تمہاری جنگ صرف تمہاری نہیں ارباز، یہ انصاف کی جنگ ہے، اور اسے تمہیں ہوش سے لڑنا ہے، جذبات سے نہیں۔ وہ اسے پھر سے سمجھانے لگا جس کی حالت کچھ بھی سمجھے جانے کے قابل نہیں تھی، مگر وہ کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا شاہ، وہ کہے لگا رہا تھا جیسے میرے ماں باپ کا قتل اس کی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ وہ مجھے اپنا داماد سمجھ کے فخر محسوس کر رہا تھا، اور میں اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ پھر سے پاگل پن سے بولتا شاہویر کو توڑ کے رکھ گیا تھا۔ دوست کی اذیت اس کے دل میں طوفان برپا کر رہی تھی۔ تمہیں اس کے سامنے ٹوٹنا نہیں ہے، تمہیں اس کے سامنے جیتنا ہے، اور یاد رکھو، دشمن جب خود کو محفوظ سمجھے تبھی سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ سمجھے؟ کل جہاں وہ اپنی جیت کا جشن منائے گا وہیں پہ ارباز خان اس کی قبر کھودے گا، سمجھ گئے؟ وہ اس کو پیار سے بہلاتا اب کی بار اس کی تصدیق بھی چاہنے لگا، جس پہ وہ خاموش رہا۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے،
صرف دونوں کی سانسیں چل رہی تھی جب ارباز کی آنکھوں سے 2 قطرے بہے تھے، مگر وہ فوراً خود پہ قابو پا گیا۔ کل نکاح ہے نا؟ وہ اس سے پوچھنے لگا، جس پہ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں، کل تمہارا نکاح ہے، وہ اس کی تصدیق کر گیا۔ تو کل سے میری کہانی کی نئی شروعات ہے، لیکن اس بار میں صرف محبت نہیں نبھاؤں گا، میں بدلہ بھی لوں گا۔ ارباز کے چہرے پہ ایک عزم کی چمک تھی جو ماضی کے زخموں کے ساتھ جینے والے انسانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ چمک کو مرنے سے پہلے فارس خان کی آنکھوں میں ختم ہوئی تھی، جو 27 سال پہلے زرمش فارس خان کی آنکھوں سے چھینی گئی تھی۔ شاہویر نے دھیرے سے مسکرا کے اس کے کندھے پہ تھپکی دی، جیسے کہہ رہا ہو یہ ہوئی نا بات، دوست میں تیرے ساتھ ہوں، ہر قدم ہر وار میں۔ وہ اس کو خود سے لگاتا اس کا سہارا بننے لگا، جو خود بھی اس کے گرد بازو باندھتا اپنا غم غلط کرنے لگا۔ کمرہ خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں آنے والے طوفان کی گونج صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے نہ جانے کیا کہا تھا، مگر وہ مان گئی تھیں، جبکہ مائزل کو تو پڑھائی سے جان چھڑوانے کا اعلیٰ موقع ملا تھا، جس کو سوچتے وہ جھٹ سے ہاں کر گئی، جبکہ اس کی ہاں پہ وہ خوشی سے سرشار ہوتا اس کو تیاری کا کہتا خود نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ اس کے گھر میں بیٹھا اس کو برباد کرنے کے لیے داخل ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے میں نکاح ہو چکا تھا، وہ اپنے ساتھ ایک اور وجود جوڑ چکا تھا۔ اسے اپنی محبت مل جانے کی کوئی خوشی نہیں تھی، وہ اس شخص کا خون تھی جس سے وہ ہمیشہ سے نفرت کرتے آیا تھا۔ تبھی وہ بنا کوئی رسپانس دیے بیٹھا رہا جب مائزل سامنے لڑکیوں کے جھرمٹ میں آتی دکھائی دی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لہنگے میں ملبوس لائٹ میک اپ میں اس کے لیے سنگھار کیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ جو بنا اس کا کوئی خیال کیے بس انتقام کے لیے وہاں بیٹھا تھا، اس کو دیکھتا وہ سب بھولتا جا رہا تھا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، وہ اس کے پاس لا کے بٹھا دی گئی جب وہ ابھی بھی یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے آپ! وہ جو اپنا لہنگا درست کر کے اپنے شوہر کو ایک نظر دیکھنے والی تھی، اسے اپنے سامنے دیکھتے وہ حیرت سے منہ کھول گئی، جبکہ اس کے یوں پہچان جانے پہ ارباز خان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا وہ اسے پہچان گئی تھی؟ بابا، یہ کیا آپ نے؟ وہ اسٹیج پہ بیٹھی ہی چیخی تھی۔ جب اس کے منہ سے بابا سنتے ارباز خان ہوش میں آیا۔ نہ جانے کیوں یہ لفظ اس کے دل میں چبھا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا سامنے والے کی زبان اپنے ہاتھوں سے نکال دے۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ ان کے لہجے میں بناوٹ واضح تھی، جبکہ ان کا بناوٹی لہجہ محسوس کرتے وہ حیران ہوا تھا۔ تو کیا وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی سگا نہیں؟ وہ محض سوچ ہی سکا۔ انکل ہی ملے تھے آپ کو شادی کرانے کو؟ وہ ان کی طرف دیکھتی منہ بسور کے روحان سے لہجے میں بولی تھی، جب اس کی بات پہ سیریس بیٹھے شاہویر کا قہقہا پھوٹا تھا۔ وہ اس وقت بے حد سیریس تھا، مگر جس لہجے میں وہ بولی تھی وہ چاہ کر بھی اپنے قہقہے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ شش، ایسے نہیں کہتے، شوہر ہے وہ تمہارا۔ ابرار آفندی اسے گھورتے ہوئے بولے تھے، جو ان کی بات کو ناک سے مکھی کی طرح اڑاتی اس کی طرف متوجہ ہوئی جب وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے یوں کھڑے ہونے پہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ باقی سب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ 27 سال بعد وہ لمحہ سامنے کھڑا تھا، وہی خاموشی، وہی گہرائی، وہی وقت جو اس دن مر گیا تھا، جب ماں کا وجود چپ چاپ ریسٹورنٹ کے کچن میں گرا تھا، جب باپ کا خون بہا تھا، جب ایک بچے کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ ابرار آفندی خوش تھا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانا غرور جھلک رہا تھا، شاہی چال، امیر سوچ اور وہی سستی مسکراہٹ۔ میر ارباز خان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، سنبھلی ہوئی چال، چہرے پہ سنجیدگی اور آنکھوں میں وہ کچھ جو لفظوں میں نہیں آتا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا، جس پہ سب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ داماد صاحب مبارک ہو، قسمت والوں کو ایسا رشتہ ملتا ہے۔ وہ اسے گلے لگانا چاہتا تھا جب وہ ہاتھ کے اشارے سے رک گیا۔ اس کے عمل پہ ابرار افندی کے چہرے پہ ایک سایہ آیا تو دوسرا گیا۔ قسمت؟ ہاں، شاید قسمت ہی کہو گے تم، مگر قسمت ہر بار اچھی نہیں ہوتی۔ اور صاحب، یہ ارباز خان ہی جانتا تھا کہ وہ اس سے کس صبر سے بات کر رہا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا تمام گولیاں اس کے سینے میں اتار دے۔ تو اب داماد صاحب کیا چاہتے ہیں؟ کوئی بات، کوئی تحفہ؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا بات بدل گیا۔ پہچانتے ہو انہیں؟ میر ارباز نے اپنی پاکٹ سے ایک تصویر نکالتے اس کے سامنے کی۔ تصویر میں ایک مرد اور عورت اور بیچ میں چھوٹا سا بچہ تھا، جسے دیکھتے ابرار آفندی کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ وہ پہچان گیا تھا۔ بولو نا، پہچانتے ہو نا انہیں؟ وہ اب کی بار چیخا تھا، جب ابرار آفندی نے اپنی حالت پہ قابو پاتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ وہ صاف انکار کر گیا، جبکہ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ کون ہے یہ؟
وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس شخص کا ان سے کیا رشتہ ہے جو اتنے سالوں بعد وہ اس کے سامنے انہیں لے آیا۔ میں ارباز فارس خان ہوں، اس فارس خان کا بیٹا جس کو تم نے ریسٹورنٹ کے اندر گولیوں سے چھلنی کرتے وار کیا تھا اور پھر اس کی بیوی کو اپنی سفاکیت کا نشانہ بنایا تھا، صرف اس لیے کہ تمہارا دل میری ماں پہ آ گیا تھا اور تمہاری گندی نظروں کی بدولت میرے باپ کے اٹھے ہاتھ پہ تم نے اپنی درندگی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ وہ بھری محفل میں چیخا تھا جبکہ سب لوگ حیرت سے ابرار افندی کو دیکھ رہے تھے جن کا دھیان اپنی بیٹیوں پہ تھا، جو دونوں ساکت نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ان کا باپ اتنا گھٹیا تھا؟ تم ارباز فارس خان ہو؟ وہ بمشکل خود کو بولنے لائق کر سکا۔ میر ارباز نے سر جھٹکا تھا، اس کا بولنا بھی زہر کی مانند تھا۔ نہیں، میں صرف ارباز نہیں، میں وہ آنکھ ہوں جس نے ماں کی بے بسی دیکھی، وہ کان ہوں جنہوں نے چیخیں سنی، وہ دل ہوں جو تب سے صرف ایک دھڑکن سنتا ہے، بدلہ۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا کہ ابرار کو خوف زدہ کر گیا۔ اس سے خوف کھاتا پیچھے کی طرف ہٹنے لگا، اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے، تم میرے داماد ہو میر ارباز خان۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائی۔ نہیں ابرار افندی، میں تمہارا داماد نہیں، میں تمہارا فیصلہ ہوں، تمہاری حقیقت ہوں، تمہارا آئینہ ہوں۔ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے سیاہ پسٹل نکالتے ہاتھ میں پکڑی، جسے دیکھتے ہال کی خاموشی اب دھڑکنوں اور چیخوں میں بدل گئی، جبکہ مائزہ اسے دیکھتی فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میرے بابا کو کچھ مت کرنا۔ وہ خون اتری آنکھوں سے اس کے سامنے آتی دھاڑی تھی جس پہ ارباز خان طنزیہ مسکرایا۔ اور اگر تم راستے میں آئی تو تمہیں بھی تمہارے باپ کے ساتھ زمین میں دفن کر دوں گا۔ مائزہ ارباز خان اس کو اپنے باپ کی ڈھال بنتے دیکھ پاگلوں کی طرح دھاڑا تھا، جس پہ مرحا مائزہ کی بڑی بہن نے اسے اپنے ساتھ کھینچتے خود کے ساتھ لگایا۔ آپ ہی بابا؟ وہ بہن کی حرکت پہ پاگل ہوئی تھی۔ گنہگار کو سزا ملنے دو۔ وہ اپنے آنسو پیتی اسے روکنے لگی جب وہ اس کے لفظوں پہ ساکت ہوئی۔ آپ ہی؟ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی جس پہ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی حقیقت سے آگاہ کرنے لگی۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے جو کیا وہ وقت تھا، اس وقت میں، اس سے پہلے کہ وہ اپنے لیے کچھ کہتا میر ارباز چیخا تھا۔ تم نے میرے باپ کو اس کے خون میں تڑپا کے مارا، تم نے میری ماں کو زمین پہ روندا اور تم کہتے ہو معافی؟ اس نے پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا۔ میرے ہاتھ میں یہ ہتھیار نہیں، یہ انصاف ہے، یہ وہ گواہی ہے جو عدالتیں کبھی سن نہیں سکیں۔ کہتے ہی اس نے ایک ساتھ کئی فائر کیے جو اس کے وجود کے آر پار ہوتے اسے درد سے چیخنے پہ مجبور کر گئے۔ باپ کی چیخوں پہ پاگل ہوتی مائزہ افندی خود کو چھڑواتی بھاگی تھی جب وہ اسے راستے میں تھام گیا۔ میری بیوی قاتلوں، درندوں اور وحشیوں کے قریب نہیں پسند مجھے۔ وہ 3 لفظوں میں سے بہت کچھ سمجھا گیا تھا جب وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ چھوڑو مجھے، وہ بابا ہے میرے، وہ چیخی تھی جب اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ تمہارا صرف خان ہے، صرف خان، باقی کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ کہتے ہی اس نے پھر سے فائر کیے جس کا جسم اب بھی زندہ تھا مگر روح ڈر کے مارے نکل چکی تھی۔ وہ زمین پہ پڑا ہانپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، رو رہا تھا بے بسی کے عالم میں۔ تم جو سمجھتے تھے نا کہ 27 سال بعد وقت سب کچھ دھندلا دیتا ہے، تم غلط تھے۔ وقت دھندلا نہیں کرتا، وقت حساب رکھتا ہے، اور آج وقت مکمل ہو چکا ہے۔ میر ارباز نے پسٹل اٹھایا، سیدھا سینے پہ رکھا۔ پہلی گولی دل کے بائیں طرف، دوسری سیدھا سینے کے بیچ، تیسری دل کے بالکل اوپر، چوتھی گردن کے نیچے مارتے وہ اس کو ختم کر گیا۔ اس کا تڑپتا وجود ساکت ہوا تھا جبکہ اس کی سفاکیت کی مائزہ اپنے حواس کھوتی اس کے بازوؤں میں گری تھی۔ ابرار افندی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا مزہ، اس کا جنون، اس کی طاقت سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ فائنلی شہویر نے آگے بڑھتے گہری سانس خارج کرتے اس کا کندھا تھپ تھپایا جبکہ وہ آسمان کی طرف منہ کرتے ہلکا سا مسکرایا۔ آج ایک بیٹا جیت گیا، ایک ماں کو انصاف ملا، ایک باپ کو سکون ملا، ایک دوست کو نئی روح ملی، ایک وجود کو نئی زندگی ملی۔ کچھ سالوں بعد مائزہ جلدی کرو یار، وہ کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ تھی کہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ خان میں یہ پہن کے نہیں آ رہی۔ اندر سے اس کی سہمی سہمی آواز آئی جسے سنتے وہ ہلکا سا ہنسا، پھر مصنوعی غصے سے دروازہ کھٹکھٹاتا اسے سنانے لگا۔ اوکے مت آؤ، فارم ہاؤس جا رہا ہوں میں۔ وہ جان بوجھ کے اونچی آواز میں بولتا صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ جب اس کی خفگی کا سوچتی وہ فوراً سے دروازہ کھول گئی۔ اس کی ناراضگی سے وہ بے حد ڈرتی تھی۔ وہ بہت برا ناراض ہوتا تھا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد وہ اس سے رشتہ ختم کرنے کی ضد میں بندھی تھی جس پہ اس نے عمل تو نہیں کیا مگر وہ اس سے دور رہا۔
جب کبھی وہ بیمار ہوتی تب آ کے اس کی تیمارداری کرتا، اس کا خیال رکھتا، جب اسے اس کی ضرورت ہوتی وہ بنا کہے اس کے پاس ہوتا، مگر وہ اسے بلاتا نہیں تھا۔ وہ اس کی اداؤں سے اس کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی، مگر وہ اسے بلانا چھوڑ چکا تھا۔ جس پہ وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوتی اس سے کئی دفعہ معافی مانگ چکی تھی، مگر وہ اسے معاف کرنے کے بجائے خفا ہی رہا۔ جس پہ وہ اپنی بہن اور شاہویر سے مشورہ لیتی، اس کے لیے سرپرائز پلان کرتی، اسے منا چکی تھی، اور پھر اس دن کے بعد وہ توبہ کر گئی کہ وہ اس شخص کو خفا کرے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس کی نظریں بے ساختہ اٹھی، جہاں وہ ریڈ نائٹی میں ملبوس اس کے ہوش اڑا گئی۔ ریڈ کلر میں اس کی دودھیا رنگت خاصی چمک رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا، قدم قدم اس کی طرف لیتا، اس کے پاس پہنچتا، اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ پھولوں کا عکس لگ رہی ہو، لبوں پہ بکھری ہنسی سے نظر آتے دانتوں کی چمک سے روشن روح لگ رہی ہو، دل کا قرار لگ رہی ہو، دل کو آفت لگ رہی ہو، روح کو پرسکون منظر لگ رہی ہو، آنکھوں کو ایک دل میں رچ جانے والا نور لگ رہی ہو، ہونٹوں کو مسکرانے کی وجہ لگ رہی ہو، کانوں کو ایک خوبصورت ساز لگ رہی ہو، خوشبودار پھول لگ رہی ہو۔ جان سمجھ نہیں آ رہی اور کن لفظوں میں تعریف کروں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا اسے کھلکھلانے پہ مجبور کر گیا۔ دیکھ کر ان کی مسکراہٹ ہم اپنے ہوش گوا بیٹھے۔ ہم ہوش میں آنے ہی والے تھے، وہ پھر سے مسکرا بیٹھے۔ میرا چاند لگ رہی ہو، آج کا سب سے خوبصورت لمحہ لگ رہی ہو، لبوں کی آفت انگیز مسکراہٹ لگ رہی ہو، سانسوں کی خوشبودار مہک لگ رہی ہو، ہنستی ہوئی سارے جہاں کا سکون لگ رہی ہو، دل کی رونق لگ رہی ہو، آنکھوں کو پسندیدہ منظر لگ رہی ہو۔ کیسے بتاؤں کیا کیا لگ رہی ہو۔ وہ اس کی مسکراہٹ پہ واری جاتا، اپنا ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں انڈھیلتا، اس کو نکھار گیا۔ چپکے آسمان پہ چمکتا چاند ان دونوں کی سرگوشیوں پہ مسکراتا، پانی چمک سے انہیں روشن کرتا، بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا۔